صاحب کے پاس آؤں. آپ کی بہت ظاہر ہے ابھی جو سینیٹرز آئے تھے ان کے ساتھ بھی شاید آپ کی میٹنگ ہوئی, اور میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, یہ نارمل سی بات ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کیس صحیح نہیں لڑ پائی, یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ریاست اتنی مضبوط ہے کہ ان کو پاکستان کی ریاست کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ان ملاقاتوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوئی حتمی پالیسی پاکستان کے بارے میں آئی نہیں ہے, نہ ہی ابھی اس سلسلے میں کوئی انہوں نے بات کی ہے. اور آئی تھنک دے آر, اسی لیے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, وہ ابھی تک بالکل دے آر ان کائنڈ آف کہ کرنا کیا ہے. اگر آپ 2-3 جو سوال بھی ہوئے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے اوائڈ کیا ہے. ان لائک جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے نمائندے تھے وہ کلیئرلی کہتے تھے یہ انٹرنل ایشو ہے عدالتی ہے, وہ خود ہی دیکھیں گے. یہ اوائڈ کر رہے ہیں بیکاز ابھی تک انہیں وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس پہ فائنل پالیسی نہیں ملی. اور مجھے یوں لگ رہا ہے پرائمیریلی, یہ تو ویسے بری بات ہے کہ ہم باہر کے اوپر ہی سارا جو ہے وہ ریلائی کریں. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے کیسے لے کے آئیں. ٹمپریچر نیچے آئے گا, دیکھیں نا پی ٹی آئی میں اور حکومت میں مذاکرات کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ میں, وہ کہیں گے 3 سال بعد الیکشن کرانے ہیں, یہ کہیں گے 6 مہینے بعد الیکشن کرائیں. تو درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کی نیگوسیشن. یہ فیصل صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نیگوسیشنز ہوں کسی ایسی جگہ پہ, آپ کہہ رہے کوئی ڈیل نہیں, کوئی ڈھیل نہیں, مگر پریشر تو بہرحال ہو سکتا ہے. کس چیز کا پریشر ہے؟ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ پریشر زبردستی کا بنانا ہے تو پریشر کوکر لے ہیں, اس کو چولہے کے نیچے رکھ دیں. آپ نے سنی نہیں, لیکن وہ تو پولیٹیکل بات کرے گا نا, میں تو ریالٹی کے اوپر بات کروں گا, میں فیکٹس پہ بات کروں گا, وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک بات کرے گا. وہ اس کا آرٹ ہے, مجھے وہ آرٹ اس کا والا آتا نہیں, ورنہ میں پھر وزارت میں بھی سے آگے ہوتا, میں سے پیچھے تھا, ساتھ بیٹھتا تھا, میں سے پوچھتا تھا. تو میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, تو یہ تو ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے, یہ ڈیموکریٹک میں بات کرے گا. میں سیمی ڈیموکریسی کا چیمپئن ہوں, یا اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, یا میں اسٹیبلش ڈیموکریسی کا مدعا ہوں. تو میں تو آپ سے بڑی ڈیموکریسی بڑی اچھی ٹرم دی ہے, تو میں تو بڑی اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریسی کو اسٹیبلش, تو میں تو بڑی کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ابھی جو انچارج ہے, انفارچونیٹلی ہماری بد نصیبی ہے کہ آج ہمارے پاس جمہوری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی آرمی چیف جیسا لیڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو, جو فور فرنٹ پہ ہو, جو فائنینشلی بھی لڑ رہا ہو, جو بارڈرز پہ بھی لڑ رہا ہو, جو گرین انیشیٹو پاکستان کی بات بھی کر رہا ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی لیڈ کر رہا ہو, اور رونالڈو کا کردار بھی ادا کر رہا ہو, گول پوسٹ سے بھی گول لا کے دے رہا ہو, اس کو پرائم منسٹر صاحب بھی انڈورس کر رہے ہیں, میں اور آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں, اور سو مچ سو کہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ان کو انڈورس کیا. اور کلیئرٹی ہے کہ پاکستان کی ترقی کوئی نہیں روکی جائے گی. لیکن یہ سب انسانی دنیاوی قانونی چیزوں کی ہم بات کریں, باقی تو مالک کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, اس کو اینڈ گیم پتہ ہے. لیکن آج کے دن تو یہ ارریلیونٹ ہو گئی نا چیزیں. کہاں ہے سیاست؟ دیکھیں نہ روڈیں گرم ہو رہی ہیں, نہ متحدہ اپوزیشن بن رہی جو میں نے آپ کو عید سے پہلے کہا تھا, نہ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے, نہ کوئی ٹیبل پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, نہ گورنمنٹ انگیج کری. گورنمنٹ ہی پھرنے خان بن گئی, گورنمنٹ تڑیاں دے رہی ہے, بدماشی کر رہی ہے. اور آج تو انصار عباس صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک پیج پہ ہیں. میں تو ایک ہفتہ پہلے آپ کو کہہ چکا تھا دو جسم ایک جان ہے, دو جسم ایک جان ہے, لیکن میں نے کہا تھا اسپیسیفک پرائم منسٹر شہباز شریف. تو مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا مطلب ہے, میں کہا اتنا ہی میرا مطلب ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف ایک پیج پہ, تو میں کہوں گا 100% ایک پیج پہ آج کے دن تک, ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھ سے پوچھیں گے گورنمنٹ بھی ایک پیج پہ, تو میں سے آپ کو پھر جواب میں کہوں گا شہباز شریف ایز پرائم منسٹر ایک پیج پر ہے, ٹھیک ہے. یہ کلیئرٹی ہے. دیکھیں مثبت پاکستان کو میں دیکھ رہا ہوں, میں شاید پاکستان کو اور بھی آگے کسی فرنٹ پہ دیکھ رہا ہوں. اب وہ فرنٹ میں شاید بہت پہلے دیکھ رہا ہوں, دیکھنے والے بھی نہ دیکھ رہے ہوں. میں آپ کے وہاں پیشنگوئی کر کے جا رہا ہوں, دس واٹ آئی فیل, ٹھیک ہے. پاکستان کی اب ترقی کوئی نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے, مثبت پازیٹیو پروگریسو چیزوں کے اندر. اور فوج کا پولیٹیکل سیناریو کے اندر پی ٹی آئی سے فوج کیا چاہتی ہے, کیا مانگے گی؟ آپ نے پہلے 10 لاکھ آدمی گالیاں دیتے تھے, سوشل میڈیا کیمپین کرتے تھے, جو کہ ان کی وہ پاور ہے, ان کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی اسٹرینتھ ہے پروپیگنڈا کی. اب وہ 10 لاکھ سے 5 لاکھ ہے, 5 لاکھ سے 3 لاکھ ہے, زیرو نہیں ہوئی. باقی پولیٹیکل پارٹی سے بہت آگے ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج اگر ساری پولیٹیکل پارٹیاں یہاں تھی تو قد یہاں تھا, پی ٹی آئی کا وہ یہاں آ گیا, ان سے اوپر ہی ہے کہ یہاں آ گیا ہے. نہ آپ کو لوگوں کے اندر وہ جم غفیر یا ایموشنل فیلنگ آ رہی ہے, فنڈنگ بند ہو گئی. جو فنڈ کرتے تھے وہ اس اوورسیز کنونشن میں بیٹھے تھے جس میں چیف آئے ہوئے تھے, چیف کے نعرے لگ رہے تھے. تو پھر اگر ایک کام ایک ٹیم پاکستان کر رہا ہے, فواد کرے, میں کروں, آپ کریں, چیف کریں, تو اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن ان سب کشمکش کے اندر پچھلے 65 سال کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ لیں کہ جمہوریت نے آپ کو یہی پی ڈی ایم 1 کی حکومت کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہی تھی اور پی ڈی ایم 2 کیوں کر پا رہی تھی. سوال یہ ہونا چاہیے. پی ڈی ایم 2 اور پی ڈی ایم 1 میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس بار ایک قابل چیف آگے بیٹھ گئے, ساتھ ہے ٹیم,
اور قابل پرائم منسٹر نہیں ہے. دیکھیں یہ تو قابلیت کی میں تو قابلی جنازے جو ہے جمہوری جنازے جو ایکسپائرڈ ہے میں تو اپنا بڑا اسٹیٹمنٹ بڑا کلیئر ہوں. لیکن دیکھیں اب اس ٹیم کے اندر میں کہوں میرا بھی تھا آپ کا میرا بھی تھا ٹھیک ہے. دیکھیں جہاز جو پی آئی اے کا تھا بغیر پہیے کے اس کو موسمی خرابی کے بعد ٹیک آف کر لیا چیف نے سب اس جہاز میں بیٹھے شہباز بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا آپ بھی بیٹھے یہ بھی بیٹھا سب بیٹھے. یہ ہم لکھا کرتے تھے اور آج بھی لکھتے ہیں کہ ٹیبل ٹرن کرتے ہوئے ٹیبل الٹتے ہوئے میز الٹتے ہوئے وقت نہیں فرق ہے. فرق ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا دو جسم ایک جان عمران خان صاحب تھے اور فوج تھی اور باجوہ صاحب تھے. پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ غلطی نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے کی میاں نواز شریف صاحب نے کی اور دیگر نے کی کہ ہمیں کام آتا نہیں اور کرنے بھی نہیں دیں گے. اگر کوئی ٹانگ اڑائے گا تو وہ الٹی گلاٹی سے گر جائے گا. سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے.